اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ومنها حدیث الحجب وقد انقدح تقریب الاستدلال به مما ذکرنا فی حدیث الرفع. ٹھیک ہے، آج کے ادھر سے، لیکن قبل اس کے ذرا سا اوپر کی ایک عبارت جو ہے اس پر جو ہے وہ توجہ ڈالتے ہیں. وہ یہ کہ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مصنف نے کہا کہ اگر آپ مستر علیہ اور مستقر علیہ میں جو آپ مطلب کسی چیز کو اگر تقدیر ہی ماننا چاہتے ہیں، مقدر ماننا چاہتے ہیں، تو مقدر بہتر کیا ہے کہ جس کی روایت سے مطلب کیا ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ جمیع آثار کو مانیے. بات انشاءاللہ. تو خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جو چیز مقدر ہے، یعنی جو چیز مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، وہ جمیع آثار ہے. بات انشاءاللہ. تو اس کے بعد انہوں نے کہا، صاحب کفایہ نے کہا کہ یہ جو جمیع آثار ہوتے ہیں یعنی مرفوع ہوتے ہیں، یہ جمیع آثار کون سے؟ کہا جمیع آثار جو عنوان اولی کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، عنوان ثانوی کے آثار مرفوع نہیں ہوتے. یہ خلاصہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. اب ان کی دلیل سنیے، ان کی دلیل سنیے کہ جمیع آثار عنوان اولی کے مرفوع ہوتے ہیں، عنوان ثانوی کے نہیں ہوتے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دیکھیں جو کیا کہتے ہیں، جو عنوان ثانوی کے جو آثار ہوتے ہیں نا، وہ آثار تو خود عنوان ثانوی کی بنا پر وضع ہوتے ہیں، تو کیسے انہی کی بنا پر کیا ہے وہ رفع ہو جائیں گے؟ اس سے تناقض لازم آئے گا کہ ایک وقت میں ایک ہی چیز سے کوئی چیز وضع بھی ہو اور رفع بھی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. مثال دیتے ہیں. مثال انہوں نے دیا تھا مثلا کہ نسیان. ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ کوئی اگر تشہد نہیں پڑھتا جان بوجھ کر تو عنوان اولی یہ ہے کہ اس کی نماز باطل ہے، لیکن ایک عنوان ثانوی طاری ہوتی تشہد پر، وہ کیا؟ نسیان. کوئی بھول گیا تشہد نہیں پڑھا، تو تشہد نہ پڑھنے کی صورت میں کیا ہے حکم؟ آپ نے کہا تشہد نہیں پڑھا تو ٹھیک ہے، آپ اس کی کیا کر لیں گے؟ قضا کر لیں گے. واضح انشاءاللہ. ہاں، تو اب سنیے گا. اب تو یہ جو قضا یعنی قضا کا اثبات ہوا ہے، یہ کس پہ؟ عنوان ثانوی کی بنا پر. نسیان طاری ہوا ہے تو آپ پر قضا واجب ہے. واضح انشاءاللہ. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سنیے گا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نسیان کی صورت میں تشہد کی قضا بھی مرفوع ہے، تو ہم کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نسیان ہی سے تو تشہد کا وجوب ثابت ہوا تھا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نسیان ہی کی وجہ سے تشہد کی قضا بھی جو کیا ہے وہ اٹھ جائے؟ بتا دیں انشاءاللہ. دیکھیے گا. ثم لا يذهب عليك ان المرفوع في مستر الیہ وغیرہ. ٹھیک ہے، مستر الیہ میں یا اس کے علاوہ جو حدیث ہے نا، اس میں مستقرہ میں یہ کیا ہے؟ یہ جو چیز مرفوع ہوتی ہے وہ کون سی؟ دیکھیے انما حصر لگا رہے ہیں، فقط وہ چیزیں مرفوع ہوتی ہیں کہ اول آثار المترتب علیہ بعنوان الاولی، جو آثار عنوان اولی کی بنا پر اس پر کیا ہے مترتب ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ جو آثار عنوان ثانوی کی بنا پر مترتب ہوتے ہیں وہ مرفوع نہیں ہوتے. دلیل ان کی سنیے. ضرورت ہے کیا دلیل دے رہے ہیں کہ کیوں آثار عنوان اولی مرفوع ہوتے ہیں، آثار عنوان ثانوی مرفوع نہیں ہوتے. ضرورت ان ظاہر ان هذه العناوین، یہ جو عناوین 9 ہیں ہے نا، اقرا، نسیان، ٹھیک ہے، اضطرار، ٹھیک ہے، ما لا یعلم، جہل، یہ سب یہ کیا ہے؟ یہ صارت موجبۃ للرفع. اس لیے کہ یہ جو عناوین ہیں انہی کی وجہ سے کیا ہے وہ مرفوع ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کب ہم نے کہا کہ نبی نے کیوں کہا رفع عن امتی ما لا یعلمون؟ جہل کی صورت میں حکم مرفوع ہوا، اقرا کی صورت میں حکم مرفوع ہوا. تو یہ رفع کا موجب کیا ہے؟ یہ عناوین ہے، جہل، نسیان، اقرا وغیرہ. والموضوع للاثر مستدل لوضعہ، اور کسی چیز کے اثر کا موضوع ہونا یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ دعوت دیتا ہے کس کو؟ وضع کا. جیسا کہ وضع کی دعوت کیا ہوئی؟ ہم نے یہ کہا نا کہ تشہد کی قضا کب تشہد کی قضا وضع ہوئی، کب رکھی گئی آپ تشہد کا وجوب قضا کرنا؟ اس وقت کہ جب آپ کو نسیان کا ایک جو کیا عنوان طاری ہوا، تو نسیان کی وجہ سے ہی تو آپ پر تشہد کا واجب ہوا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تشہد کا وجوب بھی اٹھ جائے گا عنوان ثانوی جو کہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ فکیف یکون موجبا للرفع، جو چیز اس کے وضع کی وجہ ہے وہی اس کی رفع کی سبب کیسے بن سکتی ہے؟ بتا دیں انشاءاللہ. بات ٹھیک ہے، بڑھیں آگے. ہاں کہنے لا یقال، ہاں اشکال کر رہے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ کیسے کہہ دیا
آپ نے یہ کیسے کہہ دیا حضور کہ فقط جو عنوان اولی ہی جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ مرفوع ہوتے ہیں، عنوان ثانوی مرفوع ہو جاتے ہیں؟ مستشکل کہہ رہا، کہا کیسے؟ کہا احتیاط کو دیکھ لیجیے آپ، احتیاط کیا ہے؟ احتیاط تو عنوان ثانوی ہی ہے. یعنی کیوں عنوان ثانوی ہے؟ اگر آپ کو تکلیف کا علم ہوتا تو آپ احتیاط نہیں کرتے. احتیاط کب ہے؟ جب آپ کو جہل، جو کہ عنوان ثانوی ہے، ما لا یعلم عنوان ثانوی ہے، آپ کو نہیں پتا تدخین ہے، تدخین یعنی رؤیت الدعاء عند رؤیت الہلال ہے نا، واجب ہے یا واجب نہیں ہے، نہیں پتا آپ کو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ احتیاط کیجیے مثلا. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا تدخین حرام ہے یا نہیں ہے، آپ نے کہا احتیاط کیجیے، نہیں کیا مطلب تدخین نہ کیجیے. تو یہ احتیاط کا عنوان ثانوی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے، سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے نہ جاننے کی صورت میں احتیاط کے وجوب کو اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ اٹھا لیا ہے نا. الدعاء عند رؤیت الہلال کو واجب نہیں قرار دیا، مطلب احتیاط کو اٹھا لیا. مطلب کیا ہے کہ آپ چاہیں تو دعا چھوڑ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھیے. ٹھیک ہے، تدخین کر سکتے ہیں آپ، تو احتیاط کو اٹھا لیا. تو اور احتیاط کیا ہے؟ عنوان ثانوی ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ عنوان ثانوی کے اثرات مترتب نہیں ہوتے ہیں؟ احتیاط عنوان ثانوی کا اثر ہے، اور یہ حالت جہل میں جو کہ عنوان ثانوی ہے، اس میں کیا ہے؟ مرفوع ہو رہا ہے. بات انشاءاللہ. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ حضور یہ آپ کو اصل میں ما لا یعلم یہ ظرف ہے، یہ ظرف ہے، ورنہ حقیقتاً عنوان کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ واقع ہے. یعنی خدا بند عالم کو واقع اتنا جو کیا ہے وہ اہم ہے نا، کہ اس کی بنا پر وہ کیا کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ تم احتیاط کرو کہیں تم سے واقع فوت نہ ہو جائے، تم تحفظ کرو کہیں تم خطا کے شکار نہ ہو جاؤ. بات انشاءاللہ. تو اصل میں تحفظ کا وجوب یا احتیاط کا وجوب یہ ما لا یعلم کی بیس پر نہیں ہے، جہل کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ واقع کی بنا پر ہے. بات انشاءاللہ. تو یہ عنوان اولی کے اثرات ہیں کہ جو اٹھ رہے ہیں، عنوان ثانوی کے اثرات نہیں ہیں. ہاں یہ اتفاق ہوا کہ یہاں پر نہ لا یعلم یہ اس کے لیے ظرف بن گیا، یا پھر جملے کو بدل کے یوں کہیے، اگر ایک اور طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جہل جو ہے کیا ہے، یہ علت تامہ نہیں ہے، جزء علت ہے. بات انشاءاللہ. ورنہ علت تامہ جو کیا ہے، یہ سمجھ لیجئے عقل ہے، یعنی واقع ہے. یعنی خدا کو واقع چاہتا ہے کہ خدا کبھی تم سے چھوٹ نہ پائے، اسے کہتا ہے کہ احتیاط کرو. دیکھیے لا یقال کیفا، یعنی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اثرات جو عنوان ثانوی کے اثرات ہیں وہ مرفوع نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ ایجاب الاحتیاط فی ما لا یعلم، یہ ما لا یعلم کیا ہے؟ یہ عنوان ثانوی ہے. ٹھیک ہے، اور احتیاط کا واجب ہونا یہ اس کا اثر ہے. بس انشاءاللہ. وہ ایجاب اس طریقے سے یہ ایجاب الاحتیاط فی ما لا یعلم یہ کس حدیث کی طرف وہ ہے؟ راجع ہے. یہ راجع ہے کون سی حدیث؟ ہو جو رفع عن امتی ما لا یعلمون، اس والی حدیث. وہ ایجاب التحفظ فی الخطا والنسیان، خطا اور نسیان یہ بھی کہ عنوان ثانوی ہے. اور ان پر کیا ہے؟ واجب کرنا تحفظ کو، کہ تم دیکھنا، دھیان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خطا کے شکار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھول جاؤ. ان چیز کا واجب کرنا، تحفظ کو کریں. یہ سب کیا ہے؟ یکون اثر لحاظ العناوین بعینھا و اتخاذ بنفسھا، کہ یہ سارے جو کیا ہے، یہ خود یعنی کیا ایجاب احتیاط یہ عین بعین ہی جہل کی وجہ سے ہے. تحفظ کا واجب ہونا یہ بعینی خطا و نسیان کی وجہ سے ہے. آپ کیسے کہہ رہے کہ اس کی وجہ سے نہیں ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اثر عنوان ثانوی ہے یہ، اور یہ مرفوع ہو رہے ہیں. تو جواب دیں گے فإنه یقال، نہیں ایسا نہیں ہے. یعنی اب بل سے پہلے آپ کو جواب یہ دینا ہوگا، مکمل کرنا کہ نہیں، بلکہ یہ سب یعنی دیکھیے گا ایجاب احتیاط یا پھر جو کیا ہے آپ کو تحفظ وجوب کا تحفظ کا واجب ہونا خطا و نسیان میں، یہ کیا ہے؟ یہ واقع کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، بل انما یکون باقتضاء الواقع فی مورد، یعنی آپ یہ کہیں گے اس سے پہلے کہ یہ عنوان ثانوی کی وجہ سے نہیں ہے، عنوان ثانوی کی سے نہیں ہے بلکہ واقع کی وجہ سے ہے. یعنی عنوان اولی بل یکون باقتضاء الواقع فی موردها، فی مورد الجہل، ٹھیک ہے، اول نسیان اول لا یعلم. ٹھیک ہے، ضرورت ان الاہتمام بالواقع یوجب ایجابہما، اس لیے کہ واقع اتنا اہم ہے کہ خدا بند عالم کہتا ہے کہ تم کیا کرو؟ تحفظ کرو. واقع اتنا اہم ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اس میں تم احتیاط تم پر واجب ہے. کیوں؟ لئلا یفوت الملک، تاکہ مکلف پر یہ چیز فوت نہ ہو سکے. بات بات انشاءاللہ. اب آئیے، ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ ہم ادلہ اربع کو پیش کریں گے برات کے اوپر. انہوں نے سنت سے سب سے پہلی دلیل جو کیا ہے؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون کو پیش کیا. ٹھیک ہے، اور دلیل کیسے پیش کی تھی؟ وہ اس طریقے سے کہ یہ یعنی تدخین کی حرمت ما لا یعلم ہے.
ٹھیک ہے. اور الدعاء عند رؤیت الہلال جو کیا ہے یہ ما لا یعلم ہے, اس کا وجوب ما لا یعلم, لہٰذا ہم برات جاری کیا. دوسری حدیث, یہ حدیث ہے وسائل الشیعہ میں چھٹے امام کی. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما حجب اللہ علمہ عن العباد فہو موضوع عنہم. ٹھیک ہے, ہاں, ما حجب اللہ علمہ عن العباد فہو موضوع عنہم. ترجمہ کیا ہے؟ ما الذی, ما موصولہ, الذی حجب اللہ, ہر وہ چیز کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ نے بندوں سے محجوب کر رکھا ہے, پوشیدہ کر رکھا ہے, چھپا رکھا ہے. ٹھیک ہے, فہو موضوع, تو موضوع یعنی کیا مطلب مرفوع عنہم. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے ان سے مرفوع ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی پھر ان کے بارے میں سوال بھی ان سے نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر وہ اس کو انجام نہیں دیتے تو ان سے ان کے عقاب بھی نہیں ہوگا. اب سنیے, وقد انقضى تقریر استدلال بما ذکرنا فی حدیث رفع. اگر اس پہ ہم آپ کو وہ نہیں پیش کریں گے دلیل کا طریقہ استدلال وہی ہے جو حدیث رفع میں پیش کر چکے ہیں. یعنی کیا, یعنی یہ کہ تدخین حرام ہے یا نہیں ہے, یعنی یہ محجوب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول کے ذریعے سے یا حدیث وغیرہ میں اس کو نہیں بیان کیا, یعنی محجوباً ہے. اس طریقے سے الدعاء عند رؤیت الہلال شبہ وجوبیہ, اس میں کیا ہے, یہ بھی محجوباً ہے, ہمیں نہیں معلوم الدعاء عند رؤیت الہلال یہ واجب ہے یا نہیں واجب ہے. تو محجوب ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ مرفوع, بس یہاں پر ہم برات جاری کر سکتے ہیں. طریقے سے واضح ہو گیا. بتا ہاں, کہہ رہے کہ آپ اس سے کیا ہے, انہوں نے اس حدیث سے اس کو حدیث الحجب کہتے ہیں, اس سے استدلال کیا ہے برات کے جریان کے اوپر. کہہ رہے ہیں کہ ہاں, مگر شیخ اعظم انصاری نے کہا, انہوں نے مطلب اشکال اچھا کیا, انہوں نے کہا کہ حدیث حجب سے آپ استدلال نہیں کر سکتے برات کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے حدیث حجب جو ہے وہ براعت پر کب ہو سکتی تھی دلیل؟ حدیث حجب براعت پر دلیل اس وقت ہو سکتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے واقعاً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم نہ دیا ہو کہ تم تدخین کے بارے میں لوگوں کو نہ بتانا. ٹھیک ہے, جب واقعاً خداوند عالم نے اپنے نبی کو حکم دیا ہو کسی مصلحت کی بنا پر کہ تم جو ہے کیا ہو الدعاء عند رؤیت الہلال کا حکم جو کہ ان کو نہ بتانا, پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند عالم نے منع کیا ہے, محجوب کیا ہے, لہٰذا کیا ہے یہاں پر ہم برات جاری کریں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہاں سے احراز ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع کیا ہے. سمجھ رہے ہیں, ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ایسے زمانے گزرے, ایسے 200 خلیفہ دوم کے حوالے سے کیا کہ 100 سال تک جو کیا ہے نقل حدیث کو منع کر رکھا, یہ حدیث کا نقل کا باب بند رہا. ظالموں نے حدیثوں کو جلایا ہے نا, حدیث نبی کو نقل کرنے سے منع کر رکھا. یعنی ایسے دور گزرے ہیں کہ جس میں لوگوں نے کیا ہے حدیث کو بیان کرنے پر پابندی لگائی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم نے تو یہ کہا وہ نبی کو بتانے کے لیے مسئلہ, ٹھیک ہے, اور نبی نے اس کا ارسال بھی کیا ہو مگر وہ ہم تک کسی وجہ سے نہ پہنچ پائی. اور وجوہات کیا ہے؟ وہ یہی ہے, ظالمین کا ظلم, حدیثوں کا بند کرنا, حدیثوں کو نقل نہ کرنا, ٹھیک ہے, حدیثوں کو بیان کرنے پر پابندی. ان ساری وجوہات سے ہو سکتا ہے کہ مطلب بیان کیا گیا ہے لیکن ہم پر وہ چیز ہم پر واضح نہیں ہو پائی ہے. تو پھر آپ اس کو کیا ہے دلیل نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, جب خداوند عالم نے محجوب کیا تھا اس کے حوالے سے برات جاری کر سکتے ہیں, لیکن یہ چیز ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو کہا دینے کے لیے, حکم بیان کرنے کے لیے, لیکن کیا ہے اور نبی نے بیان بھی کیا مگر وہ ہم تک نہیں پہنچ پائی. لہٰذا یہاں پر آپ حدیث حجب سے استدلال نہیں کر سکتے برات کے دائرے میں. ان شاء اللہ مالا عالم میں کیا ہے پھر؟ کیا مالا عالم اس میں یعنی کہ اگر اس حدیث میں کہیں گے حدیث الرفع میں کہ وہاں پہ یعنی بیان ہوا ہے حکم ہم تک نہیں پہنچا ہے, اس سے زیادہ وہاں پہ نہیں ہوگا. رفع انومتی مالا عالم نہیں, وہاں تو صاف طور پر نبی ہی خود ہی فرما رہے ہیں کہ جس چیز کا علم ان کو نہیں ہے وہ ان سے مرفوع ہے. صاف طور پر یہ کہہ رہے ہیں. ان شاء اللہ ہاں, دیکھیے اس کو تطبیق کر لیتے ہیں پھر پڑھیں گے. ومنہا حدیث الحجب, ٹھیک ہے, یعنی ومن السنہ حدیث الحجب ہے کہ وقد انقضى تقریر استدلال بھی مما ذکرنا فی حدیث رفع. حدیث رفع میں جو ہم نے مطلب طریقہ استدلال ہے وہ یہاں پر بھی, یعنی کیا مطلب, یعنی یہی کہ شبہ وجوبیہ میں اور شبہ تحریمیہ یہ دونوں کیا ہیں, یہ محجوب ہیں, ٹھیک ہے, لہٰذا یہ کیا ہے
لہٰذا ہم اصطلاح کی اس میں برات جاری کر سکتے ہیں. بات ان شاء اللہ طریقہ اصطلاح. یہ لکھنا چاہتے لکھ سکتے ہیں تقریب اصطلاح کیا بأن حکم شرب بأن حکم التدخین والدعاء عند رؤیت الہلال. یہ کیا ہے مما حجب اللہ عنا. ٹھیک ہے فیجری فیہ البراء. جواب سنیے وہ استدلال یہ کیا گیا الا انہ ربما یشکل، مگر یہ کہ اس پر اشکال کیا گیا. اشکال کس نے کیا؟ شیخ عاظم انصاری نے. وہ کیا کہا کہ بمنع ظہور الحدیث فی وضع ما لا یعلم من التکلیف. ٹھیک ہے کہ یہ حدیث جو کیا ہے ظاہر نہیں ہے کس میں؟ فی وضع یعنی فی رفع ما لا یعلم من التکلیف، ان چیزوں میں کہ جن کی تکلیف کا آپ کو علم نہیں ہے اس میں ظاہر نہیں ہے. ٹھیک ہے وضع یعنی وضع رفع کے معنی میں، فی رفع ما لا یعلم من التکلیف یہ اس والے میں نہیں ہے کہ آپ جس کے بارے میں نہیں جانتے آپ وہاں پر اس حدیث کو فٹ کر دیجیے، ایسا نہیں ہے. بے دعویٰ اس لیے کہ یہ حدیث اس بات کو بیان ہی نہیں کرتی ہے. بے دعویٰ ظہور الحدیث فی خصوص ما تعلقت عنایتہ بمنع الاطلاع العباد علیہ. ٹھیک ہے لعدم امر رسولہ بتبلیغ ہے، اس لیے کہ یہ حدیث ظاہر ہے کس چیز میں؟ ان چیزوں میں کہ جس کے متعلق خدا بند عالم نے ٹھیک ہے خاص طور سے اپنے نبی کو منع کیا ہے کہ تم اس چیز کا حکم جو کیا ہے لوگوں تک نہ پہنچانا. بات انشاءاللہ جن چیزوں کے بارے میں خدا بند عالم نے خاص طور پر نبی کو منع کیا ہے کہ آپ اس چیز کا حکم لوگوں تک نہ پہنچائیے گا، یہ اس میں ظہور رکھتی ہے. بات انشاءاللہ ٹھیک ہے بدا و ظہور الحدیث فی خصوص ما تعلقت عنایت اللہ تعالی بمنع اطلاع العباد علیہ کہ آپ لوگوں کو آپ عباد کو اس کے متعلق حکم نہ فرمائیے گا نہ بیان کیجیے گا. ٹھیک ہے اور اس میں یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے کیوں خدا نے کسی کو منع کرے نہیں ہو سکتا ہے منع اس لیے چونکہ ابھی وقت نہیں ہے پہنچا ہے ان کے پہنچانے کا. جیسے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو جب امام آئیں گے تو کیا ہے ظہور کے بعد کیا ان سے ہم آشنا ہو پائیں گے ہے کہ نہیں. لعدم امر رسول بتبلیغ ہے. اچھا ایسا کیوں ہے کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا اپنے نبی کو پہنچانے کا اس میں. اور انشاءاللہ ہائی بات واضح. تو ایسے متعلق ایسی چیزوں کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچایا ہی نہیں ہے لہٰذا محجوب ہے، وہاں پہ آپ کی بات درست ہوگی. لیکن یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے پہنچانے کا اور نبی نے پہنچایا بھی ہے مگر ہم اس سے مطلع نہیں ہو سکے. تو یہاں پر آپ برات جاری نہیں کر سکتے. تو برات یہاں پہ جاری کریں گے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں فرمایا، نبی کو منع کیا کہ آپ جو لوگوں کو نہ بتائیے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس بات کی دلیل کہ آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو کیا ہے ظہور رکھتی ہے کس میں؟ اس والی بات میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے منع کیا ہے کہ ہم نبی کو کہ آپ ان کو نہ بتائیے گا. کیوں؟ حیث انہ بدون ہی. ٹھیک ہے اس لیے کہ ان نشان بدون منع سبحانہ و تعالیٰ کہ اگر خدا بندہ منع نہ کرتا ٹھیک ہے لما صح اسناد الحجب علیہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے تو پھر یہ حجب کی نسبت اللہ تعالیٰ پہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس حدیث میں تو صاف طور پر کیا کہا جا رہا ہے ما حجب اللہ علمہ عن العباد، یعنی جس چیز کے علم کو اللہ تعالیٰ نے محجوب کیا. تو حجب کی نسبت کس طرف دی جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف دی جا رہی ہے. تو اللہ کی طرف یہ حجب کی نسبت دینے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو. تو اس سے سمجھ میں کیا آ رہا ہے کہ یعنی اس چیز سے آپ اس کو متعلق رکھیے کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہو، لیکن جس سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے جس کے بارے میں احتمال یہ کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا پہنچانے کو، نبی نے پہنچایا بھی ہے مگر ظالمین کے ظلم کی وجہ سے ہم تک وہ نہیں پہنچا، اس میں آپ برات جاری نہیں کر سکتے. بتا دو انشاءاللہ یہ دلیل واضح ہو گئی. حیث انہ بدون علم سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے لما صح اسناد الحجب علیہ. ٹھیک ہے یہ حجب کی نسبت اللہ تعالیٰ کو دینا صحیح نہیں ہوتا جبکہ اس حدیث میں دی گئی ہے حجب کی نسبت. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس مطلب یہ حدیث خاص ہے فقط ان چیزوں سے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا اپنے نبی کو بیان کرنے کے لیے اور کسی مطلب کی. بتا دو انشاءاللہ. تو نتیجہ مطلب کیا ہے کہ اس حدیث سے بھی برات کو استدلال نہیں کیا جا سکتا. حدیث رفع سے ہوگا، حدیث رفع میں نہیں اس سے بھی نہیں ہوگا، اس سے بھی نہیں ہو پائے گا. اس سے ہو جائے گا. دیکھیے گا حدیث الحل جو ہے اس سے ہوگا. ومنها ومن السنہ ٹھیک ہے قولہ علیہ السلام یا ومن الروایات کہہ سکتے ہیں ہے نا کہ کل شیء اس کو حدیث الحل کہتے ہیں کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینہ. اور انشاءاللہ کہہ رہے کہ حدیث میں ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں تم نہیں جانتے اس کی حرمت کا تمہیں علم نہیں ہے تو تمہارے لیے کیا ہے حلال ہے. اور انشاءاللہ
اب اس حدیث کے متعلق جو کیا ہے کلام ہے، گفتگو ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک اشکال ہے، اس کا جواب. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث فقط مخصوص ہے، جیسا کہ حدیث اس میں تھی، حدیث رفع میں، پھر یہ حدیث فقط شبہ موضوعیہ کے متعلق ہے، شبہ حکمیہ میں یہ جاری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، فقط شبہ موضوعیہ، شبہ حکمیہ میں نہیں. کہا کیوں؟ کہا آپ اس حدیث پہ غور کیجئے، اس حدیث میں لفظ بے عینہی ہے. ٹھیک ہے، اور بے عینہی کیا ہے؟ بے عینہی یعنی بے جزء ہی. ٹھیک ہے، یعنی ایک جز کی بات ہو رہی ہے نا. ہاں، حکم خارجی کی بات ہو رہی ہے، یہ کل کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور شبہ حکمیہ میں یہ کلی حکم ہوتا ہے، شبہ موضوعیہ خارجی ہوتا ہے، جزئی ہوتا ہے. تو یہ بے عینہی جز کی طرف اشارہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر اس حدیث میں گفتگو فقط شبہ موضوعیہ سے، شبہ حکمیہ سے نہیں ہے. شیخ اعظم انصاری نے شیخ آخوند نے کیا کہا کہ نہیں، یہ حدیث جس طریقے سے شبہ موضوعیہ میں ہے اس طریقے سے شبہ حکمیہ میں بھی جاری ہوگی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بے عینہی سے آپ بے جزء ہی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہاں پر جزء ہی مراد نہیں ہے، بلکہ بے عینہی سے مراد یعنی تاکید مراد ہے، حتمی ہونا مراد ہے. یعنی اگر آپ اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کیا کریں گے؟ حتمی سے کریں گے، تاکید سے کریں گے کہ ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے، جب تک کہ تم کو اس کے حرام ہونے کا علم نہ ہو جائے، جب تک تمہیں حتماً علم نہ ہو جائے کہ وہ چیز حرام ہے. بے عینہی یعنی جب تک تم کو یقیناً حتماً علم نہ ہو جائے کہ وہ چیز حرام ہے، اس وقت تک تمہارے لیے وہ چیز کیا ہے؟ حلال ہے. تاکید ہو رہی ہے. لیکن جن لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ فقط شبہ موضوعیہ سے ہے، تو یہ کیا خاص کہا کہ ہر چیز تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، جب تک کہ اس خاص چیز کے متعلق تم کو تو یہ مطلب ایک بہت آسان سی بات تھی. بعضوں نے کہا کہ یہ فقط شبہ موضوعیہ سے ہے. شیخ اعظم کہہ رہے، شیخ آخوند کہہ رہے کہ نہیں، یہ شبہ موضوعیہ شبہ حکمیہ دونوں میں جاری ہوگی. بات واضح انشاءاللہ. جی، ایک اور سوال. تو یہ تو بہت آسان تھا، بات سمجھ مشکل نہیں تھی. یہ تھوڑا سا مشکل ہے، قابل غور بات ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک اور بات، وہ یہ کہ چلیے اگر یہ والا اشکال آپ نہیں مانتے تو ایک اشکال ہم اور کرتے ہیں. وہ یہ کہ یہ جو حدیث ہے، یہ فقط خاص ہے کس سے؟ یہ شبہ تحریمیہ سے، شبہ وجوبیہ کو شامل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں یہاں پر صاف صاف بات ہو رہی ہے کیا کہ کل شیء لک حلال حتی تعرف انہ حرام بعینہ. ہر چیز تمہارے لیے کیا ہے؟ اگر کسی شبہ تحریمیہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ تدخین حرام ہے یا حرام نہیں ہے نہیں. تو یہاں پر کیا ہے آپ کے لیے؟ کہ حلال ہے. تو بات فقط کس کی ہو رہی ہے؟ شبہ تحریمیہ کی. تو یہ حدیث مخصوص ہے کس سے؟ فقط شبہ تحریمیہ سے. شبہ وجوبیہ میں حدیث جاری نہیں ہوگی. تو کہہ رہے اس سے اشکال، اس سے ربط کیا ہو گیا آخوند کا؟ تو کہہ رہے آخوند کا ربط ہو گیا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ شیخ آخوند نے کیا کہا تھا؟ شیخ آخوند نے کہا تھا کہ ہم جو ہے کیا ہے، شبہ تحریمیہ اور شبہ وجوبیہ، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں، شبہ حکمیہ اور شبہ موضوعیہ، یہ سب جو ہے کیا ہے، ان سب کا حکم ایک ہے. لہٰذا انہوں نے کیا کہا تھا، شیخ اعظم کے انصاری کی طرح 8 چیزوں میں تقسیم نہیں کیا تھا اور ہر ایک الگ الگ حکم نہیں بیان کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جب سب کا حکم ایک ہی ہے تو ضرورت کیا ہے کہ ہم سب الگ الگ باب قائم کریں. دیکھیے آپ شروع میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں دلیل نہیں ہے جو الگ الگ ہاں، بس انہوں نے 8 چیزیں الگ الگ بیان کی تھی. دلیل جو ہاں احسن. تو یہاں پہ جو کہا تھا تو کہہ رہے کہ سب کا حکم ایک ہے. ہاں ان شاء اللہ. تو ہم الگ تو یہیں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ یہ حکم ایک نہیں ہے. یہ حدیث جو ہے وہ فقط شبہ تحریمیہ کی ہے، اور آپ نے کیا کہا تھا، تحریمیہ اور وجوبیہ سب میں جاری ہونا چاہیے، جبکہ وجوبیہ میں جاری نہیں ہو رہی ہے. تو یہ فقط آخوند کے اوپر اشکال ہے. تو آخوند کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں پر جو کیا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ حدیث شبہ تحریمیہ میں لیے ہے اس طریقے سے شبہ وجوبیہ کے لیے بھی ہے. بات ان شاء اللہ تھوڑا سا اس کو مطلب کو سمجھیے گا. یعنی جواب جو انہوں نے دیا تھوڑا بہت ٹف دیا ہے. کیا ہے کہ ہم عدم قول بالفصل کے جہت سے جواب یہ دیں گے کہ یہ حدیث فقط شبہ تحریمیہ کو نہیں بلکہ شبہ وجوبیہ کو بھی شامل ہے. اچھا، عدم قول بالفصل کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ یعنی اجماع مرکب، یعنی کوئی ایسا نظریہ، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ دیکھیے اس کو اخباریوں کے ضرور سمجھتے ہیں. دیکھیے اخباریوں نے کیا کہا، اخباریوں نے کہا کہ جب کبھی شبہ تحریمیہ ہو، بہت غور سے، جب کبھی شبہ تحریمیہ ہو
تو اخباری وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ احتیاط کرتے ہیں. ہاں کیا احتیاط کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم برات جاری کر کے عذاب میں پڑ جائیں. تو اگر شبہ تحریمیہ نہیں کیا مثال تدخین کے باب میں اخباری کیا کرتے ہیں؟ نہیں پیتے ہیں. احتیاط کرتے ہیں. حسن تو ٹھیک ہے. اچھا شبہ وجوبیہ میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ برات جاری کرتے ہیں. برات جاری کرتے ہیں اخباری. ٹھیک ہے. شبہ تحریمیہ میں احتیاط, شبہ وجوبیہ میں کیا ہے؟ برات. بات ان شاء اللہ. ہم کیا ہے سنیے گا, ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دونوں میں برات جاری کرتے ہیں. احسن تم. تو دیکھیے دو قول ہو گیا, اخباری شبہ تحریمیہ میں احتیاط, شبہ وجوبیہ میں برات. ہم شبہ تحریمیہ میں بھی احتیاط برات اور شبہ وجوبیہ میں بھی برات. ایک تیسرا قول ہے. تیسرا قول کیا ہے؟ تیسرا قول یہ ہے, سنیے گا, تیسرا قول یہ ہے کہ شبہ تحریمیہ میں برات اور شبہ وجوبیہ میں احتیاط. ایک دم کس کے عکس؟ اخباریوں کے عکس. اخباریوں کے عکس کہہ رہے ہاں شبہ تحریمیہ میں برات, شبہ وجوبیہ میں احتیاط. ہاں ان شاء اللہ. یہ ایک تیسرا قول ہے. کہہ رہے کہ اس قول کا کوئی بھی قائل نہیں ہے, نہ ہم قائل ہیں اور نہ جو ہے کیا ہے اخباری قائل ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر تحریمیہ میں برات جاری ہو گیا, تحریمیہ میں برات جاری ہو گئی ہے نا, تو حتماً جو کیا ہے وجوبیہ میں برات جاری ہوگی لازمہ. اگر تحریمیہ میں کوئی برات کا قائل ہے تو حتماً کیا ہے وجوبیہ میں بھی برات کا قائل وہ ہوگا. بات ان شاء اللہ. چونکہ تحریمیہ میں برات اور وجوبیہ میں احتیاط کا کوئی قائل نہیں ہے, نہ ہم اور نہ اخباری. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا ہے کیا کہ اگر ہم شبہ تحریمیہ میں, سنیے گا, اگر ہم شبہ تحریمیہ میں برات کے قائل ہو گئے بات انشاءاللہ, تو شبہ وجوبیہ میں بھی برات کے قائل ہوں گے. کیوں؟ اس سے کہ عدم القول بالفصل, یہاں پر تفصیل کا کوئی یہ قائل نہیں ہے, نہیں بیچ والا کوئی راستہ کسی کے پاس نہیں ہے. یا تو اخباریوں کا راستہ ہے کہ جو تحریمیہ میں احتیاط اور وجوبیہ میں برات جاری کرتے ہیں, یا ہمارا راستہ ہے کہ ہم دونوں میں برات جاری کرتے ہیں. بات انشاءاللہ. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہے, سنیے گا اب نتیجہ دے رہا ہوں, اگر کوئی حدیث ایسی ہے کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شبہ تحریمیہ میں کیا کرنا ہے برات جاری کرنا ہے, تو وجوبیہ میں کیا کرنا ہوگا؟ نہیں, یہ کوئی قائل ہی نہیں ہے. یہی تو بات ہے. تو پھر آپ ہم کو, یعنی یہی شیخ آخون کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی قائل نہیں, تو پھر آپ اس قول کو میرے پہ کیوں تھوپتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ہم برات شبہ تحریمیہ میں برات کے قائل ہو گئے تو یقیناً ہم شبہ وجوبیہ میں بھی برات کے قائل ہوں گے, چونکہ کوئی ایسا تیسرا ہے ہی نہیں. بات انشاءاللہ. شاید کہ سمجھ گئے, نہیں سمجھے؟ بات نہیں سمجھے تو کیا آپ کو لکھ کے بتا. اب دیکھیں, تو اخباریوں یہاں پہ تین نظریے ہیں. ایک ہے اخباریوں کا کہ شبہ تحریمیہ میں کیا کہتے ہیں احتیاط, شبہ وجوبیہ میں وہ کیا کہتے ہیں تفصیل کا قول ہے. دوسرا مشہور کا نظریہ ہے جس پر ہم 4 دلیلیں قرآن سنت اجماع سے دے رہے ہیں, وہ کیا کہ تحریمیہ میں بھی ہم برات کے قائل ہیں, وجوبیہ میں بھی اصولی برات کے قائل ہیں. ایک تیسرا ہے کہ جو اخباریوں کے قول کے بالکل برعکس ہو سکتا ہے, حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ شبہ تحریمیہ میں برات کے قائل ہو جائیے آپ, اور شبہ وجوبیہ میں آپ کیا کہیے احتیاط کہیے, ہے نا, اور اس کا کوئی قائل نہیں ہے. آخوند کہہ رہے ہیں کہ ہم پر اشکال کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ میرے منہ میں بات ڈال رہے ہیں کہ ہم اس قول کے قائل ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کیا کہا کلو شعین لکا حلال حتی تعرف انہ حرام. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آخوند آپ کی یہ حدیث تو فقط کیا ہے, یہ آپ کی حدیث تو فقط تحریمیہ کے متعلق ہے, وجوبیہ کے متعلق تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخوند آپ فقط تحریمیہ میں برات کے قائل ہو رہے ہیں اور وجوبیہ میں برات کے قائل نہیں ہیں. آخوند کہہ رہے نہیں, ایسا تو کوئی قائل ہے ہی نہیں. تو جب کوئی نہیں تو ہم بھی اسی میں سے ہیں. گویا کہ ہم بھی مشہور کے نظریے کے قائل ہیں. کیا کہ اگر ہم دیکھیں, اگر ہم تحریمیہ میں برات کے قائل ہو گئے تو ہم وجوبیہ میں بھی برات کے قائل ہوں گے حتماً, چونکہ وجوب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تحریمیہ میں برات کہے اور وجوبیہ میں احتیاط کہے. بات ہے انشاءاللہ. ہاں بات چاہیے. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم ایک اور جواب آپ کو دیتے ہیں. وہ کیا؟ وہ جو آپ نے یہ کہا کہ یہ جو حدیث ہے فقط مختص ہے کس سے, تحریمیہ سے, وجوبیہ سے نہیں. ہم کہیں گے کیا وہ نقصان ہے؟ آپ وجوبیہ میں کیا ہوتا ہے, ما
यजिब फ़िअलुहु, है ना, मा यल्ज़मु फ़िअलुहु, ठीक है, यही होता है वजूबिया में, जिसको वाजिब है उसको अंजाम देना है, ठीक है। और इसी को आप क्या कह सकते हैं, वजूब को ही पलट सकते हैं तर्क से, यानी वजूब को जहाँ आप ये कहते हैं वाजिब वो होता है कि जिसको, सुनिएगा, कि जिसको तर्क, जिसको वाजिब वो होता है कि जिसको अंजाम देना ज़रूरी हो, उसी को आप पलट भी सकते हैं, तर्क से कह सकते हैं क्या, वाजिब वो होता है कि जिसका तर्क करना हराम होता है। तो अगर आप वाजिब को तर्क से तशरीह कर दें तो फिर ये बात इसमें शामिल हो जाएगी कि नहीं। ये हदीस जो क्या है, फ़कत शुबह वजूबिया से, तहरीमिया से नहीं बल्कि वजूबिया से भी हो जाएगी, क्योंकि वजूबिया की तफसीर आपने हुर्मत से कर दी। वाजिब वो होता है, यानी अद्दुआ इंद रुयतिल हिलाल, अगर ये वाजिब है इसका मतलब क्या है कि अद्दुआ इंद रुयतिल हिलाल का तर्क करना हराम है। तो अगर इसे तफसीर करेंगे तो इसमें दाखिल हो बात वाज़ेह इंशाअल्लाह। देखिए अब इबारत वमिनहा, यानी वमिन मैंने रिवाया कौलुहु अलैहिस्सलाम कुल्लु शैइन लका हलालुन हत्ता तारफ अन्नहु हरामुन बिअैनिही, बात इंशाअल्लाह। तो अभी जैसे ही आप ये पढ़िएगा, ये चूँकि उससे जब इशारा नहीं किया लेकिन ये बात है पोशीदा, आप इसको याद रखिएगा, क्यों, इससे कभी इस बात समझ में आएगी। अल हदीस हैसु दल्ला अला हिल्लियत मालम युअलम हुर्मतुहु मुतलक़ा, इसलिए कि ये हदीस दलालत करती है हलाल होने के ऊपर हर उस चीज़ के कि जिसकी हुर्मत के बारे में आपको नहीं मालूम है। अब वो चाहे मुतलक़ा नहीं, क्या मतलब, अब वो चाहे हुक्मिया में हो या मौज़ूइया में हो, बस कोई ये ना कहे कि ये हदीस फ़कत मुख्तस है किससे, शुबह मौज़ूइया से, कोई ये ना, चूँकि मुतलक़न है इंशाअल्लाह। अच्छा, रही बात आपकी बेअैनिही की, तो जवाब हमने दिया कि बेअैनिही से जहाँ आप जुज़ समझते हैं वही बेअैनिही से मुराद हम क्या हतमन ले रहे हैं, ठीक है, कि जब तक आप 100% कन्फर्म ना हो जाएं किसी के हराम होने को, आप उसको जायज़ समझें। ये वलो काना मिन जिहत अदम दलील अल हुर्मत, घर से ये मुतलक़न घर से चाहे वो इस वजह से हो कि उसकी हुर्मत के ऊपर दलील ना पाई जाती है, लिहाजा अब जैसे तदखीन की हुर्मत पर दलील नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हलाल है। अब आइए, अब यहाँ पर ये वब अदम फसल, यहाँ पर एक इश्काल मुक़द्दर आपको ऊपर लिखना हो। इश्काल मुक़द्दर क्या है, इश्काल मुक़द्दर ये है कि चलिए वो वाली इश्काल आपने जवाब दे दिया कि हदीस फ़कत मौजू शुबह मौज़ूइया में, हमने तस्लीम कर लिया। एक और इश्काल ये है कि ये हदीस तो फ़कत शुबह तहरीमिया में है, शुबह तहरीमिया को बयान कर रही है, शुबह वजूबिया में तो इसकी दखालत नहीं है। और आखुंद आप इससे पहले कह चुके हैं कि जो हुक्म वजूबिया का है तहरीमिया का, वही हुक्म जो क्या है वजूबिया का होगा। तो आप इसको साबित कीजिए। आपकी गोया कि आप जो दलील ला रहे हैं बरात के ऊपर, ये अखस मिनल मुद्दा है, आपको साबित करना है, कोई ऐसी दलील लाइए कि जो शुबह तहरीमिया में भी ना हो और शुबह वजूबिया में भी हो। चूँकि आप इससे पहले कह चुके हैं कि हम एक दलील देंगे जो सबके लिए काफ़ी है, और दलील क्या दे रहे हैं आप, फ़कत तहरीमिया के ऊपर वजूबिया पर नहीं दे रहे हैं। ये इश्काल है। मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर हम गरचे आपको देखने में लग रहा है कि ये तहरीमिया है, हालांकि यहाँ तहरीमिया नहीं बल्कि यहाँ पे वजूबिया भी है। क्या, क्यों, इसलिए कि कोई इस बात का कायल नहीं है कि क्या कि कोई ऐसा कायल नहीं है कि जो तहरीमिया में तो बरात का कायल हो और शुबह वजूबिया में क्या है एहतियात का कायल हो जाए। ये अखबारी भी नहीं है कि जाए कि हम हो, यानी क्या आप हमको अखबारियों से भी गया गुजरा समझ रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहे हैं। देखिए वो बे अदमिल फसल क़तअन यकीन यहाँ पे कोई तीसरा कौल तफसील वाला नहीं है। क्या, बैना इबाहत पढ़ते हैं मालम युअलम हुर्मत हो, यानी वो कि जिसकी हुर्मत का आपको नहीं मालूम है, ठीक है। व अदम वजूबुल एहतियात, ये इसकी तशरीह है। व अदम वजूबुल एहतियात, जब मुबाह हो गया तो मतलब क्या है, एहतियात वाजिब नहीं है, यानी आप हराम मत समझिए उसको, एहतियात मत कीजिए। व बैना, ये बैनात है उस पहले वाले बैन के ऊपर, बैना इबाहत ही व बैना अदम वजूबुल एहतियात फी शुबहतिल वजूबिय्या, बात इंशाअल्लाह फ़युतिमुल मतलूब। तो इससे क्या हमारा मतलब साबित हो जाता है। क्या मतलब, हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये हदीस शुबह तहरीमिया को शामिल है वैसे शुबह वजूबिया को भी शामिल है। क्यों, इसलिए कि कोई ऐसा कायल नहीं है कि जो तहरीमिया में उसका बरात का कायल हो और वजूबिया में आकर क्या है एहतियात का कायल हो। अगर वो जो 3 नज़रिया आप ऐसे कॉपी पर जाकर लिख लेंगे, ज़िंदगी में भूलेंगे आप, ठीक है। एक जवाब दिया हमने। दूसरा जवाब ये है कि आपको भाई यही ना चाहिए कि आपने कहा कि नहीं वजूबिया खारिज है, नहीं, हम आप वजूबिया को अगर इससे तफसीर करें कि माँ यजिब माँ लज़िमा फ़िअलुहु, ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वजूब किसे कहते हैं कि माँ, हाँ, आप लज़िमा से ना कीजिए, उसका फ़ेल से ना कहिए, बस उसकी तफसीर जो है तर्क से कीजिए कि अल वजूब माँ हरमा तर्कुहु, वाजिब वो होता है कि इसका तर्क करना क्या है, हराम है। तो हुर्मत वाली बात आ गई, तो ये हदीस शामिल हो जाएगी।
ٹھیک ہے. ما امکان ہے یقال ترک محتمل وجوبہ مما لم یعرف حرمتہ. امکان یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جس کے واجب ہونے کا احتمال ہے نا, اس کا ترک کرنا کیا ہے, حرام ہے. جیسے دعا عند رؤیت الہلال, اس میں ایک احتمال پایا جاتا ہے کہ کیا یہ واجب ہے, بس اس کا ترک کرنا کیا ہے, حرام ہے. فہو حلال تأمل, آپ اس میں یہ غور کر سکتے ہیں. تأمل یہ قابل یہ کیا ہے, مطلب کیوں تأمل کیوں ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ جو دوسرا والا جواب یہ بہت وہ ہے, یعنی اتنا اچھا جواب نہیں ہے, اس سے تو متوجہ ہیں کہ اس لیے کہ کہتے ہیں جہاں آپ یہ کیجیے گا کہ آپ حرام کو کیا کریں گے, سنیے گا, آپ واجب کو حرام سے وہ کریں گے, تشریح کریں گے, یعنی فعل کو ترک سے. ویسے کیا ہے, ہمارے پاس یہ بھی احتمال ہے کہ ہم ترک کو کیا کریں, وجوب سے کر دیں. ٹھیک ہے, یعنی حرام کیا ہے, حرام وہ کہ جس کا انجام دینا کیا ہے, وہ ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے. حرام وہ ہوتا ہے کہ جس کا ترک کرنا ضروری ہوتا ہے, فعل سے کر سکتے ہیں آپ اس کو, ہے نا. یہ اب انشاءاللہ اس طرح سے حدیث سے آپ پڑھیں. جی پڑھیں گے آپ کہیے بس کریں کہیے گا تو پڑھیں, ورنہ کافی. چلیے ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کو غور کیجیے گا, ٹھیک ہے.